سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جنگل میں ہیں، ساتھ ان کی بیوی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، بیوی پریشان ہو جاتی ہے، آپ اگر فوت ہو گئے تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، آپ کو دفن کون کرے گا؟ ہم جنگل میں ہیں، قریب سے کوئی راستہ بھی نہیں گزرتا کہ کسی مسافر کو میں بلا لوں، لیکن وہ مطمئن ہے، کوئی پریشان نہیں۔ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ نیک لوگوں کی ایک جماعت بھیجے گا جو میرا جنازہ پڑھیں گے، مجھے دفن کریں گے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم جنگل میں ہیں، دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے، یہ گزرگاہ بھی نہیں ہے، کون پڑھائے گا آپ کا جنازہ؟ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے کچھ لوگ، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے میرا ایک صحابی نا جنگل میں فوت ہو، باقی مدینہ میں فوت ہوں گے، مدینہ میں دفن ہوں گے، ایک میرا ساتھی جنگل میں فوت ہوگا اور اسے وہاں موت آئے گی، لیکن اللہ نیک بندوں کی جماعت اس کے جنازے کے لیے بھیجے گا، اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اسے دفن کریں گے۔ وہ کہنے لگے تم کہتی ہو کہ ہم جنگل میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے ہو کر رہے گا، باقی لوگ فوت ہو چکے ہیں، مدینہ میں فوت ہو چکے ہیں، میں اکیلا ہوں، جنگل میں ہوں، میری موت کا وقت آ چکا ہے اور مجھے یقین ہے اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا ویسے ہو کر رہے گا، اللہ نیک لوگوں کی جماعت میرے جنازے کے لیے بھیجے گا اور مجھے وہ دفن کریں گے، میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اسی دوران ایک دور سے قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک معروف راستے کو چھوڑ کر وہ کسی مہم پر جا رہے تھے، وہ کہنے لگے اگر ہم جنگل میں سے جائیں گے نا تو جلدی پہنچ جائیں گے، یہ شارٹ کٹ رستہ ہے تو مشکل لیکن ہم جلدی پہنچ جائیں گے دشمن پر۔ تو انہوں نے وہ رستہ اختیار کر لیا، آگے دیکھا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، ان کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر کہنے لگے دیکھا میں نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نیک لوگوں کی اللہ جماعت بھیجے گا، اس نے بھیج دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کا جنازہ عبداللہ بن مسعود نے پڑھایا، انہوں نے دفن کیا۔ یہ ہے ایمان کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، اس کے رسول نے کہہ دیا ہے، پھر وہ دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، اس بات کی تصدیق کرنی ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ہے ایمان۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ پڑھے تاریخ صحابہ، کتنے ظلم ہوئے، تشدد ہوا، کوئلوں کے اوپر ننگا لٹا دیا گیا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوان گھسیٹتے تھے تپتی ہوئی ریت پر، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یہ اتنا تشدد بھی ان کو ایمان سے دور نہیں کر سکتا۔ ایمان جو ہے انسان کو جرأت مند بناتا ہے، ایمان انسان کو بہادر بناتا ہے، ایمان انسان کو لوگوں کے سامنے ڈٹنے کی اس کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے ایمان۔ ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ اذان ہوتی ہے پھر بھی کاروبار میں لگا رہا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، سن رہا ہے اور بستر میں ہے، سویا رہا، اٹھا نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ جب کانوں کے اندر اذان کی آواز آئی، کاروبار ختم۔ جب بندہ مسجد کا رخ کرتا ہے، یہ ایمان ہے۔
یہ اللہ سے محبت ہے، کاروبار سے بڑھ کر محبت ہے۔ نیند کا غلبہ ہے لیکن اذان کی آواز سنتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یخ پانی ہے، لیکن اللہ سے محبت اس کا ایمان اسے جگا دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ اللہ سے محبت، اس سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر سویا رہا، کاروبار میں مصروف رہا، پھر ایمان نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بات ہو رہی ہے ایمان کی۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات پر اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں، کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ ہو۔ آپ کو فیصلہ کرنے والا مانیں گے تو پھر مومن ہے، پھر ایمان والے ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ جو بھی آپ فیصلہ کریں اس پر سر تسلیم خم۔ یہ ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورۃ النساء۔ اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے آمنوا باللہ، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایمان لے آئے ہو پھر اس پر ثابت قدم رہو اور اپنے ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، ایمان کے ارکان کیا ہے؟ یہ سب سے اہم مسئلہ کو میں نے شروع کیا ہے۔ تو ایمان کے ارکان، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، آئندہ خطبے میں ایمان کے ارکان بتائے جائیں گے اور ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔